میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا دینی پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا، میوٹ کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ جی مفتی صاحب، پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے تمہیدی کلمات بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین میں گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے تم بھی باز رہو، اپنے گھر والوں کو بھی ان سے بچنے کی تعلیم دو۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ان کاموں کو تم بھی بجا لاؤ، اور اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو بھی ان سے متعلق آگاہ کراؤ کہ وہ بھی ان کاموں کو کریں۔ تو انسان جب اللہ کے اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق خود زندگی گزارتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو اس کی تعلیم و تلقین کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانے والا قرار پاتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے پاس بڑی باس پرس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اس کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے یہ تعلیمات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قرآن کریم اور احادیث پاک کی روشنی میں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اپنے گھر والوں کو بھی اسی کی باتیں بتلائیں اور اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں، اپنے ملک میں امن و سلامتی کا ماحول قائم کریں تاکہ ہر کوئی چین و سکون کی سانس لیتا رہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مجھے امید ہے ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کی باتوں پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب جو ہے نماز اذان دینے کے ٹائم پر جی اور نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں اذان کے ٹائم پہ، کیا یہ صحیح ہے؟ اذان کے وقت وہ جو ہے نعتیں پڑھتے ہیں؟ جی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہجہاں پور سے بات کر رہے ہیں۔ شاہجہاں پور سے۔ تو نعتیں جو ہیں مطلب گھر پہ پڑھتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی تب پڑھتے ہیں یا مسجد میں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں اذان سے پہلے، اذان کے بعد میں، کیا درست ہے یہ؟ مسجد میں ہی نا؟ ہاں جی۔ مؤذن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مؤذن، جی جی مؤذن۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے جناب؟ جی آپ سے محمد ابراہیم بات کر رہے ہیں۔ محمد ابراہیم صاحب، جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال یہ تھا پاشا سر کہ بعد اثر کے جو ہے تو کھانا پینا کھا لیتے ہیں، ویسا تو ایسا جنت میں جو اپنے مرحوم ہے ان کو کھانا ملتا ہے، بولتے ہیں اثر کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ سوال جاننا تھا ہمیں۔ کھانا کس وقت کھا لیتے؟ اثر کے وقت؟ جیسا اثر کے وقت اپن یہاں اگر کھانا کچھ کھاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ پرانے بزرگ لوگ بولتے تھے کہ جنت میں اللہ کے پاس اپنے جو مرحوم کو کھانا ملتا ہے، بولتے ہیں۔
اگر ہم عصر میں کے وقت کھانا کھاتے تو مرحومین کو جو ہے وہ کھانا پہنچ جاتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ نہیں یہ نہیں، جیسا مرحومین کو کھانا عصر کے بعد ملتا ہے، اللہ میں ایک بار تقسیم ہوتا ہے تو اپنا عصر کے بعد کھانا کھانا نہیں چاہیے۔ اچھا ٹھیک۔ ہاں یہ پرانے بزرگ لوگ بولتے تھے، یہ مسئلہ جاننا تھا۔ اچھا ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی محترمہ السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بامبے سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی مجھے ذرا نماز کے بارے میں پوچھنا تھا، قضائے عمری نماز جو چھوٹ گئی ہے، جو اپنے بچپن سے لے کر جو جوانی تک جو چھوٹ جاتی ہے نمازیں، تو وہ فجر اور عصر کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، ذرا وہ پوچھنا تھا۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے اپنے کو غیب سے کوئی رحمت مل جاتی ہے تو اللہ کے اوپر گمان کرنا چاہیے یا یہ بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے؟ جیسا کچھ گھمنڈ وغیرہ ایسا الفاظ بولتے ہیں نا بندے کے اوپر سے، تو اللہ کے اوپر گھمنڈ کرنا چاہیے کہ بھائی میرے رب نے مجھے دیا، تو اس میں کیا گناہ گار تو نہیں بنیں گے؟ خوشی ہوتی ہے دل میں کہ بھائی میرے رب نے مجھے نعمت عطا کری۔ جی ہاں ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ ممبئی سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محبوب بول رہا ہوں ضلع ہریدوار۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال یہ ہے جی، جو بہت سی عورتیں ڈیلی جمعرات کو حلوہ بانٹتی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جمعرات کو جو حلوہ تقسیم کرتی ہیں، ہاں جی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، شاہجہاں پور سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد اس مسجد کے جو ہے مؤذن جو ہیں وہ نعت شریف پڑھتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہمارے لیے سعادت اور رحمت اور برکت کی بات ہے۔ تو 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان مقرر فرمائی گئی ہے، مؤذن اذان دے، اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ کر سنائیں، یا پھر کوئی دین کی باتیں بتلائیں، کوئی نظمیں پڑھیں جس سے کہ لوگوں کو دین کی باتیں معلوم ہو، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، ان کے اخلاق سنور جائیں، تو اس سے کوئی شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ بھلائی اور اچھی بات جس قدر پھیلائی جائے قابل تعریفی ہے۔ تو اذان سے پہلے، اذان کے بیچ میں کوئی چیز کو اذان کے اندر شامل کریں تو یہ شریعت میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر نعت پڑھی جائے یا درود پاک پڑھا جائے یا تقریر کی جائے یا واعظ کیا جائے یا نصیحت کی جائے یا لوگوں کو کوئی برے کاموں سے روکا جائے، منع کیا جائے، تو یہ سب چیزیں جائز و روا ہے، اس میں کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محمد ابراہیم صاحب نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے سنا ہے اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے، کہ عصر کے وقت جو ہے کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ عصر کے وقت جو ہے مردوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کھانے کا جہاں تک تعلق ہے، دنیا میں بندہ جو بھی کھائے گا حلال طریقے سے، جب بھی کھائے گا اس کے لیے شریعت کی روح سے گنجائش ہے، جواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص وقت ایسا نہیں بتلایا کہ جس میں کھانا منع ہو۔ ہاں البتہ روزہ دار کے لیے فرمایا صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہ کھانے سے پینے سے، میاں بیوی کے جنسی تعلقات سے بچا رہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی وقت بھی کھایا جائے تو حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے۔ عصر کے بعد بھی آپ کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، آپ کے کھانے کی وجہ سے مرحومین کو جو رزق ملتا ہے اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے اللہ کا خزانہ کہ اگر آپ کے پاس پہنچے تو وہ ان کے پاس نہ پہنچ سکے، یا آپ اگر نہیں کھائیں تو وہ ان کو چلے جا کر ان کے حصے میں پہنچ جائے، ایسی بات سمجھنا غلط بات ہے۔ بڑے لوگوں نے کہا ہے تو بڑے لوگ اگر علم کی بنیاد پر کوئی بات کہیں تو بڑوں کی وہ بات قابل قبول ہے۔ اگر کوئی ایسی رسم کی بنیاد پر یا سنا سنی کوئی بات ہے تو وہ بات شریعت کے اصول کے خلاف ہو تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کے لحاظ سے کہیں پر بھی عصر و مغرب کے درمیان کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے کو جب بھوک لگے کھائیں، یا آپ اپنی سہولت سے جو ٹائم آپ کے لیے مناسب ہو کھائیں، جائز ہے۔ عام طور پہ مغرب عشاء کے مابین کھایا جاتا ہے شام کا کھانا،
لیکن عصر کے بعد بھی کوئی ضرورت پڑنے پر کھا لے، مغرب سے پہلے بھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جن کو شام میں تعلیم کا ایک نظام چلانا ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، تو وہ لوگ یا تو عصر و مغرب کے درمیان کھلا دیتے ہیں یا پھر عشاء کے بعد کھلاتے ہیں. تو مدارس میں یہ بھی نظم ہے، عصر و مغرب کے مابین کھانا بچوں کو کھلا دیا جاتا ہے تاکہ مغرب تو عشاء خوب پڑھ کر پھر وہ سوئیں تو پیٹ میں کھانا بھرا ہوا نہ رہے، تھوڑا سا وہ ہضم ہو جائے، صحت کا نظام اچھا ہو جائے. تو یہ مدارس اسلامیہ میں بھی ہے، خود جامعہ نظامیہ میں بھی عصر و مغرب کے درمیان پہلے کھلایا جاتا تھا، آج کل تو خیر عشاء کے بعد کھلایا جا رہا ہے. مطلب میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خیال ہے ہمارا غلط ہے. اگر ہمارے کھانے سے مرحوم کے کھانے میں کمی آتی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں تو یہ نامناسب بات ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا حصہ اللہ کاٹ کر ان کو نہیں دیتا ہے، ان کو ان کے عمل کے لحاظ سے کھلاتا پلاتا ہے. البتہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اِسارے ثواب کرتے رہیں، یہ سعادت اور برکت کی بات ہے. جی، اس کا مطلب ایسا کچھ شرعی جو ہے ایسا کوئی کوئی شرعی حکم مسئلہ نہیں ہے، نہیں لوگوں نے اپنے حساب سے یہ غلط رکھا ہے، باتیں جو ہے پھیلائی پھیلا ہیں. رکھی ہے. بالکل صحیح. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ممبئی سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ قضائے عمری نماز کس طرح سے ادا کرنا چاہیے جو ان کی چھوٹ گئی ہیں ابھی تک، بچپن سے لے کے ابھی تک، اور خاص کر فجر اور مغرب کی نماز کس طرح سے ادا کریں گے قضائے عمری کی. اپنی زندگی میں جتنی نمازیں بھی ہم سے چھوٹ چکی ہیں، ہم کو اندازہ ہے تو اس کا حساب کر لیں. مثلا اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کتنے سال ہوئے، پھر ہر سال اگر آپ بالکل پڑھتے ہی نہیں رہے تو سارے سالوں کا حساب کر کے ایک ایک کر کے نمازیں پڑھتے چلے جائیں. مثلا فجر کی نماز پڑھیں تو فجر سے پہلے فجر کی قضا پڑھ لیں، ظہر سے پہلے ظہر کی قضا پڑھ لیں، عصر سے پہلے عصر کی قضا پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھ لے کر مغرب کی قضا پڑھ لیں. عشاء کی نماز سے پہلے یہ بات، عشاء جو وقتی ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی زندگی کی فوت ہو چکی ہے وہ پڑھیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے موقع پر اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی ایک نماز پڑھتے جائیں. اور کتنے پڑھے ہیں آپ، مطلب دن کے حساب سے. آج پہلا مطلب یہ کہ آج کیا تاریخ ہے مثلا، تو آج کی تاریخ کے لحاظ سے میں نے زندگی میں میری سب سے پہلی جو نماز چھوٹی ہے وہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اس طرح کر کے 1 سال 2 سال 3 سال جتنے سالوں کی بھی ہے ادا کرتے جائیں. ہر نماز کے موقع پر ایک ایک نماز پڑھ لیا کریں بطور قضا کے، یا نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد فرصت مل جائے تو 1 آدھ گھنٹہ آپ مصلی پر اپنی فوت شدہ نمازیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کی جتنی بھی پڑھ رہی ہیں آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ پورا مکمل حساب و کتاب رہے اور آپ کی نمازیں ادا ہوں. تو اس میں فرائض کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں. البتہ واجب الوتر جو عشاء کی 3 رکعت ہے اس کو بھی بطور قضا پڑھنا ہوتا ہے. یعنی عشاء میں 4 فرض 3 وتر پڑھیں گے بطور قضا، باقی فجر کی 2 رکعت، ظہر کی عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، اس طرح سلسلہ وار قضا ادا کرتے جائیں اور اللہ سے توبہ بھی کرتے جائیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں فلک نما سے بول رہا ہوں، جہانگیر خان. جہانگیر خان جی یہ ہمارے بھانجی کا ایک مسئلہ ہے، بہت دنوں سے اس میں جو سجو میں ہے، مولوی صاحب سے پوچھنا ہے. ابھی ٹی وی پہ آن کرا، معلوم تھا میرے کو پروگرام آتا ابھی بول کے. جی جی تو ان کا مسئلہ ایسا ہے، ان کے شوہر ان کو 5 دن ہو گیا آج کو ہو کے 3 بار طلاق 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 بول دیے غصے میں آ کے. بعد میں پوچھا گیا تو چل رہا کہ غصے میں آ کے بولا میں یہ نظامیہ سے بھی نکالا فتوا تو وہاں انہوں بولے ہو گیا بول کے بولے. تو پھر بھی ایک بار ہماری بھانجی صاحبہ کو سنانے کے لیے میں یہ فون کر رہا ہوں، ذرا اس کا مسئلہ جلدی اور اچھا سا دیجیے میرے کو. جب جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لے چکے ہیں تو فتویٰ وہی ہوگا جو شریعت کا انہوں نے بتلا دیا ہے، اسی کو اچھی طرح پڑھ کے سنا دیجیے تاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائے. ذرا پھر بھی اب بیٹھے ہوئے انہوں یا سامنے سن سکتے بولنے کا مطلب. ہاں ٹھیک ہے. جی چلیے بہت شکریہ مہربانی ہوگی کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. جی مفتی صاحب پہلے انہی کے سوال کا جواب دے دیجیے. زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوتا ہے. یہ رشتہ نکاح ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بول کے ذریعے سے ختم کر دیں، بلکہ محبت سے، پیار سے، خلوص سے، الفت سے زندگی گزاریں. قرآن کریم کا ارشاد ہے وعاشروہن بالمعروف، اے شوہرو تم اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آؤ، بھلائی سے پیش آؤ. تو انسان رشتہ نکاح کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں 3 طلاق دیتے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں غصے میں طلاق دیا. تو غصے میں نے تو کیا پیار محبت میں دیتے ہیں؟ کیا غصہ آیا تو آپ طلاق ہی دیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. بے وقوفی اور حماقت کی زندگی نہ گزاریے.
حالات کو پڑھیے. دنیا آپ سے کس حیثیت سے توقع رکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزاریں. دوسروں کی تکلیفوں کو کیا برداشت کریں گے؟ آپ اپنے گھر کے مسئلے کو حل اگر نہیں کر سکتے تو قوم کے کیا مسائل حل کر پائیں گے؟ حل کر پائیں گے؟ تو یہ ہمارا حال ہو گیا. ہم اپنی مسائل میں الجھتے ہیں اور اس کو میڈیا میں لا کر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھایا اور بتایا جائے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں طلاق کے سلسلے میں تو فتویٰ آپ نے لیا، فتویٰ وہی ہے جو آپ نے لے چکا ہے، اس کو پڑھ کے سمجھائیے. لیکن ہم اس کے ذریعے سے ان درندہ صفت لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو معمولی بات کی بنیاد پر، کسی اختلاف کی بنیاد پر، کسی جھگڑے کی بنیاد پر ایک لختین طلاق دے کر رشتے نکاح کو ختم کر دیتے ہیں. خدا کے بندو، ایک دن تمہیں مرنا ہے. اس دنیا میں تم بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے ہو. جیسے تم نے اپنی بیوی کو اپنے رشتے نکاح سے علیحدہ کر دیا ہے، تمہاری زندگی کا بھی رشتہ ٹوٹے گا ایک دن اور تمہارا رشتہ حیات کٹ جائے گا. تم موت کی آغوش میں ابدی نیند سو جاؤ گے، چین سکون نہیں ملے گا، قبر میں عذاب مسلط ہوگا. رسول کریم علیہ الصلوۃ قطع رحمی کرنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. ارشاد فرمائے. اور طلاق تو ایسا سنگین عمل ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے سے گریز کرتے ہوئے ناروا طریقے کے ساتھ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا غضب اور جلال نازل ہوتا ہے اور عرش الہی ہلنے لگتا ہے. خدا کے عرش کو ہلانے والا عمل کرتے ہیں. شیطان سب سے بڑھ کر خوش اس وقت ہوتا ہے جب کہ طلاق کا واقعہ ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام فرمائے شیطان اپنے تخت کو بچھاتا ہے پانی پر اور اپنے تمام کارندوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. اب ایک ایک کارندہ ایک ایک اپنے کام کی رودا سناتا ہے. سن کر کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوتا. کونے میں ایک چھوٹا شخص چھلا ہوا ہوتا ہے شیطان کی ذریت میں سے، اسی کے کارندوں میں سے. وہ سوچتا ہے بڑے بڑے کام کرنے والوں کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، میں تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، مجھے شاید اہمیت نہیں دی جائے گی. وہ چپ چاپ رہتا ہے. اس سے پوچھتا ہے تو کیا کیا؟ وہ کہتا صاحب میں کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، البتہ اتنا ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ڈال دیا اور نتیجے میں طلاق واقع ہو گئی. تو وہ اس کو قریب بلا کر سینے سے لگا کر تھپکتا ہے، کہتا شاباش تو نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ وہ کام ہے جس سے شیطان کی شاباشی ملتی ہے، اللہ کا جلال آتا ہے. شیطان کا تخت بچتا ہے، خدا کا عرش ہلتا. کیا کام کرنا چاہتے ہیں زندگی کو ختم کرنے کے لیے؟ تو آپ پیار سے الفت سے زندگی گزارنے والا مزاج بنائیں. زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ من چاہی کریں، زندگی اس لیے دی گئی کہ رب چاہی کرے. رب جو چاہتا ہے وہ کرے. آپ کسی پر کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر اللہ آپ پر قدرت رکھتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کسی غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، وہ رک گئے. اللہ پاک کا نام حضور نے لیا، مڑ کر دیکھے تو رسول کریم علیہ السلام تھے. تو فوراً حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے اپنے خادم پر قدرت رکھتے ہو اس سے بڑھ کر خدا تم پر قدرت رکھتا ہے. تو پھر انہوں نے عرض کیا حضور خادم اگر قصور کرے تو میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا دن میں 70 مرتبہ قصور کرے تو معاف کرتے رہو. تو یہ تو ہمیں معافی کی، خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی. یہ تو شریک حیات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کو باندھ کے رکھی تھی، اس کو چارہ نہیں دی، غذا نہیں دی، دانا نہیں دی، پانی نہیں دی، تڑپ کے وہ مر گئی. وہ عورت کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے. بخاری شریف میں حدیث. ایک بلی پر ظلم کرنے کی سزا دوزخ کی آگ ہے. تو ایک صحیح بات ہے، بیوی اور رفیق حیات ہے. ارے بھائی بیوی کا مطلب کیا؟ رفیق حیات. وہ آپ کی زندگی میں پارٹ ہے، پارٹی نہیں ہے. جو پارٹ ہے اس کو پارٹی بنا رہے ہیں. اور آپ زندگی کی گاڑی چلتی ہے دو پہیوں سے. ایک پہیا پنچر ہو گیا تو نہیں چل سکتی، ہوا کم ہو گئی تو نہیں چلتی. دونوں میں توازن رہنا چاہیے. تو یہ محبت کا رشتہ ہے. اور برداشت کرنے کا مزاج کیوں نہیں بناتے آپ؟ بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں کے سلسلے میں الجھن پیدا نہ کرے. شوہروں کو بھی چاہیے بیویوں کے معاملات میں ٹینشن اور الجھن میں نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق گزارے. ایک واقعہ سناتا ہوں فاروق اعظم کے دور خلافت کا کہ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دیا تو ایک دم اس کو زوردار آواز اندر سے سنائی دی. تو دیکھا کہ کوئی خاتون ہے کہ بلند آواز سے آپ سے بات کر رہی ہے. تو وہ واپس جانے لگا. حضرت دروازہ کھولے، اس کو بلائے، آئے کیسے تھے اور جا کے کیسے رہے ہو، کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایک اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے آیا تھا، مگر میں کیا عرض کرتا کہ آپ کے گھر میں بھی میں صورتحال کچھ ایسے ہی دیکھا. کیا بات تھی؟ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا کہ وہ تیز بات کرتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ خود آپ خلیفۃ المسلمین کی اہلیہ محترمہ بھی اونچی آواز سے بول رہی تھی. اس لیے میں بولا کہ اب آپ کے سامنے میں اپنا مسئلہ کیا رکھوں. تو آپ نے کتنی حسین پیرائے میں سمجھایا تھا. دیکھی آپ کہتے ہیں میاں سنو بات اصل میں یہ ہے کہ میری بیوی کی وجہ سے میں حرام سے بچتا ہوں. میری آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ وہ میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، میرے لیے پکاتی بھی ہے، میرے لیے کپڑے بھی دھوتی ہے.
یہ سارے کام کرتی ہے جو اس پر لازم و فرض نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داریوں میں سے جی جی یہ سب کچھ کرتی ہے. اگر کبھی کسی وجہ سے اگر وہ تیز بولے تو میں اگر سن لیا تو کیا حرج کی بات جی ہے، جی نرمی سے پیش آیا تو کیا حرج کی بات ہے، خود ہی اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے، اس لیے میں برداشت کر لیتا ہوں. اس نے کہا حضرت میری بیوی میں بھی یہ ساری خوبیاں ہیں، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی برداشت کر کے زندگی گزاروں. تو دیکھیے طریقہ کیسا ہے سمجھانے کا. آج یہ ہو گیا ہے تو آپ کو اب کیا عرض کریں. میں جب کبھی یہ سنتا ہوں دل دکھتا ہے، طلاق کا واقعہ ہو گیا، کوئی کام نہیں رہ گیا سوائے طلاق کے. رشتے کے بعد اب اگر کوئی بات آتی ہے ان کی زندگی کے حوالے سے تو علیحدگی کی آتی ہے، طلاق کی آتی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ گھروں میں اچھا مزاج بنائیے، بچوں کو سکھائیے، جہالت کی زندگی گزارنے والوں کو علم کے اجالے میں لائیے. آپ کو مدرسوں تک جا کر سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو یہ چینل پر ہمارے پروگرام اسی لیے ہے تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کے دل کے اندر روشنی آئے اور علم دین سیکھ کر انسانی حقوق کو ادا کرنے والے بنے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے. بے شک بے شک، بہت اچھی بات کہی. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دوسرے ناظرین ہیں وہ آپ کی سبق سے جو ہے آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اس پر عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور ناظرین بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں اور ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں اڑیسہ کٹک سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. جی سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کا امی کا طبیعت بہت سیریس ہے جو کہ ہم لوگ کا حقدار ہے، لیکن بھائی ہم لوگ کو 2 بہن ہیں، ہم کو حقدار ہم کو وہ چیز دیتا نہیں ہے. اس میں کیا طریقہ نہیں ہے؟ جائیداد کس کے نام پر ہے؟ جائیداد تو امی کا نام دادی کے نام میں تھا، تو دادی امی کا نام میں کر دی تھی. دادی نے آپ کی والدہ صاحبہ کے نام پہ کر دی ہے؟ جی جی. اور آپ کے بھائی جو ہیں؟ جی امی کا یہ تھا کہ 2 بہن کو دے دی جائے گا اور 2 گھر بہن لیں گے، ایک بھائی جو ہے اس کو جو ہے اس کا آدھا حصہ اس کو دے دیں، لیکن بھائی ہم سے غلط. یہ کیا صحیح ہے؟ والدہ زندہ ہیں؟ جی والدہ کا بہت سیریس ہے. سیریس کنڈیشن والدہ صاحبہ کی. سمجھ گئے مفتی صاحب؟ جی جی. کچھ اور پوچھنا؟ نہیں. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پہلے ان کا جواب لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں والدہ کو جو زمین ملی ہوئی تھی وہ اگر اپنی زندگی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا لیں، 2 بہن اتنا لیں، تو اس میں ان کو اختیار ہے. وہ اپنی زندگی میں جس طرح سے کہے ہیں اس کے لحاظ سے ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، بہنوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جیتے جی والدہ اگر کہہ دی ہیں تو بھی، اور اگر والدہ اللہ ان کو صحت سے رکھے، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مسائل سے دوچار کرے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ اگر انتقال کر جائیں تو بعد وفات بھی ان کی جو کچھ پراپرٹی ہوتی ہے وہ صرف بیٹے کو نہیں بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کو ملتی ہے. بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، یعنی 2 بیٹیوں کو جتنا مل سکتا اتنا ایک بیٹے کو ملتا ہے. 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہو تو پراپرٹی کے 4 حصے ہوں گے، 2 بیٹے کو ملیں گے، ایک بیٹی کو ملے گا. اس طرح سے ہوگا معاملہ. تو زندگی میں بھی اگر وہ کہہ چکی ہے اسی کے مطابق کر لو تو بھی ویسے ہی ہوگا. اگر وفات کے بعد تقسیم کی بات آتی ہے تب بھی جو کچھ بھی وہ چھوڑ جاتی ہیں طریقہ وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہوتا ہے. لڑکے کو لڑکی کے مقابل ڈبل ملتا ہے، لڑکی محروم نہیں ہوتی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ قادر جمال کولکاتہ سے بول رہا ہوں سر. جی سوال پوچھیں اپنا. ہاں سوال بول رہا ہوں سر. سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ حق و باطل کی جنگ لڑتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی اور جی حضرت حسین بھی یزید کے ساتھ حق و باطل کی ہی جنگ لڑی تھی جی اور انہیں کامیابی ملی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے. جی
मगर आज हमारे मुल्क में जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला खड़ा हो गया है, देखिए ये कोई शरई सवाल हो तो आप पूछिए, पॉलिटिकल सवाल ना कीजिए मेहरबानी करके। मैं माजरत चाहूँगा, आपका सवाल शामिल नहीं कर सकता हूँ इस प्रोग्राम में। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? बैंगलोर से बात कर रहे हैं सर। जी मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल ये कि तहज्जुद की नमाज जब पढ़ती हूँ तो 2 रकात के बाद दुआ करना या पूरी नमाज के बाद दुआ करना, पहला सवाल। दूसरा सवाल, दुरूद पाक को की इतनी अहमियत है कि वो जल्दी खुदा ताला कबूल फरमाए। शुक्रिया सर। दुरूद पाक की अहमियत पे सवाल है आपका दूसरा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं हजरत गाजियाबाद से मोहम्मद अशफाक बोल रहा हूँ। मोहम्मद अशफाक गाजियाबाद से। जी सवाल पूछिए अपना। हजरत मेरी अहलिया फौत हो चुकी है, अल्लाह रहम फरमाए। जी जी तो क्या उनके मैके से विरासत में कुछ मिल सकता है? उनके मायके से। जी जी जी। और कोई सवाल आपका? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जम्मू से। जी सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है कि जो फजर की नमाज हम पढ़ते हैं, अक्सर कहा जाता है कि सुन्नतें जो हैं वो फर्ज के पहले ही अदा की जानी चाहिए, तो फर्ज के बाद हम उनको अदा कर सकते हैं या नहीं? जी और कोई सवाल? बस शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अब्दुल रशीद बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल रशीद साहब। जी सवाल पूछिए अपना अब्दुल रशीद साहब। हाँ, हमारे बेटे का रिश्ता हो क्या है? जी जी वो लड़की का इसको जमेगा क्या करके पूछने का है। बेटे का रिश्ता हो गया? हाँ वो क्या है? तो आप जो लड़की का नाम है तमन्ना आलिशा, जी हमारे बेटे का नाम है मोहम्मद निसार। जी तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ वो इस्तिखारा देखते ना वो दोनों। इस्तिखारा। जी तो ये रिश्ता जी कामयाब होगा या नहीं, उसके लिए इस्तिखारा कौन करेगा, इस पर हम जो है गुफ्तगू कर लेंगे, आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब हमारे पास कई एक सवाल आते हैं। एक सवाल आया था हरिद्वार से, भाई ने सवाल किया था कि कुछ ख्वातीन जो है जुमेरात को हलवा बना के तकसीम करती हैं, तो क्या शरन ये जायज़ है? यकीनन जायज़ है। खाना खिलाना और तकसीम करना खाना ये पसंदीदा है, मीठा और ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत पसंद फरमाते थे हलवा, मीठी चीज़ को। आप तकसीम करती हैं पकवा कर तो आपके लिए कोई हरज की बात नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया अय्युल इस्लामी खैर, कौन सा इस्लाम का काम सबसे बेहतर है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुतइमुत ताआमा, तुम खाना खिलाते रहो, व तक़रउस सलामा अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, और सलाम करो उनको जिनको तुम पहचानते हो और उनको जिनको तुम पहचानते नहीं हो। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। और ऐसे इरशाद हुआ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का जब आप मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए तब, या अय्युहन्नास सिलुल अरहाम, ऐ लोगों रिश्तेदारों के साथ सलूक करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतइमुत ताम, खाना खिलाओ, और वह अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वह सल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम, रात में ऐसे वक्त नमाज़ पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों, तदखुलुल जन्नत बि सलाम, तुम सलामती से जन्नत में जाओगे। तो खिलाने पर बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान की गई है। तो लिहाजा अगर हलवा वगैरह बनाकर ख़वातीन जुमेरात को तख़सीस किसी दिन की शरीयत में की है, अपनी सहूलत पर डिपेंड करता है। किसी भी दिन अगर वो इस तरह पका कर खिलाती है तो जायज़ है। देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में जुमा के दिन एक सहाबिया, सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, जुमा के बाद कुछ डिश बनाती थी और वो तैयार करके रखती थी। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जुमा पढ़ के उनके घर जाते थे और वो उनकी ज़ियाफ़त करती थी। चुकंदर की काश्त करती थी और चुकंदर का हलवा या कुछ बनाती थी। और सहाबा कहते थे
کہ ہم ان کی دعوت کو یاد رکھتے تھے اور جمعہ کو ذہن میں رکھتے تھے کہ جمعہ کا دن آئے گا تو جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں اس مقدس خاتون کے پاس ہماری ضیافت بھی ہونی ہے. تو اس سے صحابہ کے دور میں بھی خواتین کا جذبہ رہا. تو وہ جمعہ کے دن نماز کے بعد کھلاتی تھی. کوئی اگر جمعہ کے دن نماز کے بعد کھلائے تب بھی جائز, جمعرات کے دن کرے تب بھی جائز, کھلانا پلانا جائز ہے, سنت سے ثابت ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور بنگلور سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ جیسے تہجد کی نماز میں ہم کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ سکتے ہیں. اس کا پوچھنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم جو دعا مانگیں گے تو ہر 2 رکعت نماز کے بعد مانگیں گے یا جب ہم آخر میں مانگنا چاہیے نماز پڑھنے کے بعد؟ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز مکمل کر کے اطمینان سے دعا کرتے رہیں. اگر آپ 2 رکعت پر بھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتی ہے, منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن آسان یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے فارغ ہو جائیں نماز سے, جتنی یہ آپ پڑھنی چاہتی ہیں, بعد میں اطمینان سے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگیں. جی. ان کا دوسرا سوال تھا کہ درود پاک کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ درود پاک کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. تو دیکھیے اللہ نے کوئی کام اپنا نہیں بتایا کہ میں فلاں کام کرتا ہوں. نماز پڑھو فرمایا, اللہ پڑھنے سے پاک. روزہ رکھو فرمایا, اللہ روزہ رکھنے سے پاک. حج کرو فرمایا, اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے, ان اعمال سے پاک. کیوں؟ سارے کاموں کا تعلق عبادت سے ہے. خدا عبادت کرواتا ہے مگر کرتا نہیں. درود کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے محبت کے حوالے سے ہے اور اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے. اس لیے فرمایا میں اللہ ہو کر اپنے نبی کا پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں. میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. تو یہ وہ طاعت کا معاملہ ہے جس میں اللہ نے اپنا پہلے ذکر کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں ایسا نہیں ہے اے لوگو اللہ اس کے فرشتے ذکر کرتے تم بھی ذکر کرو, اس طرح نہیں فرمایا اللہ, کیونکہ وہ معاملات ہم کو کرنے کے لیے فرمایا. یہاں کہا میں کرتا ہوں میرے فرشتے کرتے تم بھی کرو. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب درود بھیجتا ہے تو عمل وہ کر رہا ہے جو خود باری تعالیٰ کا عمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل سے اس کو تعلق بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کے حوالے سے ہے. اللہ عبادت کرنے سے پاک ہے, وہ مگر اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے. اسی محبت کی خاطر امتیوں کو حکم دیا کہ تم ان کے احسانات کی شکر گزاری میں درود پڑھو. اور رد کیوں نہیں ہوتا, قبول کیوں ہوتا؟ تو اس میں درود میں بندہ پڑھتا ہے تو پڑھتا کیا ہے بولیے؟ ہم اللہم صلی علی محمد, اب جو بھی درود آگے پڑھیں تو ہم کیا کہتے ہیں, اے اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج, ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر تو درود بھیج. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو درود بھیج, اور یہ درود بن رہا ہے. حالانکہ ہم کو یہ کہنا چاہیے تھا ہم درود بھیجتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جو بھی درود پڑھ رہے ہیں ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو درود بھیج. ترجمہ تو یہی بن رہا نا, اے اللہ تو درود بھیج. تو اس میں ایک نقطہ ہے خاص کہ درود بھیجنے کا تعلق حضور کی ذات کو پہچاننے سے ہے کہ حضور کی تعریف کرنا, اور تعریف کسی کی پہچان کر ہوتی ہے. تو ہم امتی حضور کے مقام کو پہچاننے سے قاصر ہیں. وہ تیرے نبی کی شان کے تو جانتا ہے, جیسا ان کی شان ہے ان کی شان کے لائق تو درود بھیج. تو درود میں بندہ اپنے سے کچھ نہیں کرتا, اپنے مولا سے ہی وہ کام کے لیے معروضہ کرتا ہے. اس لیے اللہ سے بندہ کہتا ہے تو درود بھیج, تو اللہ تو کہہ رہا میں پہلے ہی سے بھیجتا ہوں. تو یہ اس کا یہ کہنا رد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ بات اللہ سے کہہ رہا ہے جو خود اللہ کر رہا ہے. اس لیے اس کا یہ عرض کرنا رد نہیں ہوتا. جب درود رد نہیں ہوتا تو درود جس دعا میں شامل ہو جاتا ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات بتائی آپ نے ہمارے ناظرین کو. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ نیلور. سی سوال پوچھے اپنا. معذرت چاہوں گا محترمہ آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. میرا نام ہے
جی سوال پوچھیے. हाँ, मैं कुलगाम मैनबुक से बात कर रहा हूँ. जी जी. मेरा सवाल यह है, जो सर शरीयत के आईने के अंदर बता दीजिए, जो खुतबे की सीढ़ी है सर, उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स है जी. तो उसके बारे में मुफ्ती साहब से सुनना है कि सिर्फ 3 स्टेप्स क्यों है सर उसमें. ठीक. उसमें 4 क्यों नहीं है, इसमें 2 ही क्यों नहीं है. तो शरीयत के आईने से प्लीज हमें रहनुमाई फरमाइए. ठीक है. जी जी सर. ठीक है. जी जी सर, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कश्मीर से. आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हाँ वालेकुम सलाम. सलाम. वालेकुम सलाम. जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं. संजीदा पूछ रहे हैं कि इस्तिखारा मतलब कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते. आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे. तो आज आपको भी पता चल जाएगा और हमारे नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनको नहीं मालूम है इस्तिखारे के बारे में, उनको भी आज पता चल जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से कॉल करने के लिए. आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला हरिद्वार से जी. हरिद्वार से बात कर रहे हैं. जी सवाल पूछिए. सवाल ये है जी, बच्चे काम को नहीं लग रहे, हम ये सोच रहे कोई दुआ बता दे मुफ्ती साहब. ठीक है. कामयाब नहीं है. वैसे दुआओं का प्रोग्राम जो है हमारा हर पीर से जुमे को सुबह 7:30 बजे आता है और कल ये प्रोग्राम जो है रूहानी दुआओं के नाम से भी आएगा. तो दुआओं से मुतालिक उसमें सवाल कर लीजिएगा. वक्त मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका सवाल शामिल करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हरिद्वार से कॉल करने के लिए. आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी भाई अस्सलाम वालेकुम. कम कर डाले. हेलो मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? नेल्लूर से. जी सवाल पूछिए. व्यापार में बरकत आएगी के वास्ते कहती है दुआ बोलो हजरत. बरकत के लिए ना? हाँ बरकत के लिए. जी अब टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकती. बहुत बहुत शुक्रिया नेल्लोर से कॉल करने के लिए. हाँ बड़ा जी मुफ्ती साहब जो हम ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास सवालात थे वो हम ले लेते हैं. मोहम्मद अशफाक साहब ने गाज़ियाबाद से सवाल किया था कि इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या उनके मायके से जो उनकी विरासत में जो जायदाद है वो ये हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इनकी बीवी जो इंतकाल कर चुकी है वो मरहुमा का अगर कोई तरीका रहा है, कोई भी उनकी प्रॉपर्टी या उनका जेवर वगैरह कुछ भी उनकी मिल्कियत में रहा है तो उसमें इनका भी हिस्सा होता है शौहर का. बीवी इंतकाल कर जाए तो उसके मतरूका में शौहर का हिस्सा होता है, शौहर बन जाए तो बीवी का होता है. तो और वरसा के साथ माँ बाप बेटे बेटियों के साथ. तो अगर इनकी मरहुमा बीवी को औलाद रही है तो फिर इनका हिस्सा 1/8 होता है. अगर औलाद नहीं है तो फिर 1/4 हिस्सा होता है. कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया वलकुम निस्फ़ु नहीं माफ़ करना वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद, कि अगर तुम्हारी बीवियाँ उनको औलाद ना रही है तो तुमको बहैसियत शौहर के उसमें का आधा मिलता है, और अगर औलाद है तो फिर वलकुम अर्रुब तुमको चौथा हिस्सा मिलता है. तो कुरान में है वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुम अर्रुबु. तो अल्लाह पाक फरमाया और तुम्हारे लिए निस्फ़ है उस माल में से जिसको तुम्हारी बीवियां छोड़ कर गई हैं, अगर उन्हें औलाद ना हो तो. यानी औलाद ना हो तो शौहर को निस्फ़ मिलता है, मरहुमा को औलाद हो तो 1/4 हिस्सा मिलता है. ये कुरान मजीद में सूरह निसा में मौजूद है 4 पारे के अंदर. जी मुफ्ती साहब चूँकि शरई सवाल है तो उसमें मैं एक सिर्फ चीज़ कन्फर्म करना चाह रहा था अपने नाज़रीन के लिए कि जैसे अगर इनकी जैसे किसी की बीवी मर जाती है, उनके अगर बच्चे हैं तब तो कम मिल रहा है. जी हाँ ठीक है, और बच्चे नहीं हैं तो ज़्यादा मिल रहा है. इसकी वजह क्या हो सकती है? असल में क्या है, ये जो निज़ाम जो मीरास का है इसके बारे में अल्लाह ताला ने एक बड़ा कानूनी जुमला फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे तुम्हारे रिश्तेदार किसके कितने हिस्से हैं, उनसे तुमको कितना फ़ायदा मिल सकता है
تم نہیں جانتے کہ نفع پہنچانے کے لحاظ سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے. جی. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا نظام ہے. جی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. بے شک. تو اللہ پاک نے اپنے نظام حکمت کے تحت رکھا ہے. جی. دیکھیے ایک خاتون جب انتقال کر گئی جی. تو اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا حصہ، بے شک. اولاد ہو تو اولاد کو بھی ملے گا. جی. جی. بھائی بہن ہو تو بھائی بہن کو ملے گا. لیکن نرینہ اولاد ہو تو پھر ان کو نہیں ملتا. جی. بیٹی ہو تو بہن کو بھی مل سکتا ہے. جی. اور اگر بیٹا ہو تو پھر کسی کو نہیں ملے گا، بیٹا بیٹیاں اور بہن کو حصہ ملے گا. جی. دو ہو تو اس کی ایک تفصیل ہے. جی ہاں. لیکن اب یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں جی. کہ بحیثیت شوہر کے جی. بیوی کے طریقے میں سے اس کو اولاد نہ ہو تو آدھا مل رہا جی. ہے، جی. اولاد نہ ہو اور اولاد ہو تو 1/4 مل رہا جی. ہے. جی. کیوں اولاد ہو تو اولاد کو ملنا چاہیے، یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے اور انسانی فطرت کا بھی تقاضا جی. بھی جی. ہے. تو ایسی صورت میں اس کا حصہ کم رکھ دیا گیا جی ہے ہاں. تاکہ زیادہ اولاد کو ملے. جی. اور اولاد ہی نہیں ہے تو اب ایسے وقت میں نصف حصہ اس کا شوہر کو مل رہا ہے. کیوں جی. 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 کہ اب اس حصے کو پانے والی اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، ہاں. تو شوہر اور ان دونوں کی زندگی رہی ہے. جی. تو اس اعتبار سے اس میں زائد رکھا گیا ہے. جی. کیونکہ حصہ پانے والی اولاد نہیں، اس کی خود اپنی بطنی اولاد ہونا چاہیے. جی ہاں. اولاد کا مطلب شوہر کی اولاد کسی اور بیوی سے نہیں دیکھی خود جائے ان گی، کی. خود مرحومہ کی اپنی اولاد. جی. جی. مرحومہ کی اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اگر اس کو آدھا دیا جاتا تو لامحال اولاد کا کم ہو جاتا تھا. جی ہاں. تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا کہ اولاد کو زیادہ دلایا جائے. جی. جی. اس لیے اس کا حصہ کم کیا، 1/4 رکھا اولاد ہونے کی صورت میں. جی. اولاد نہ ہونے کی صورت میں پھر 1/2 رکھا، آدھا رکھا. جی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور جموں سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے فجر کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، تو فرض سے پہلے 2 سنت ادا کرنا ہوتے ہیں. اگر وقت نہیں رہا اور انہوں نے جا کے فرض پڑھ لیے تو سنت جو چھوٹ گئے 2 رکعت نماز، وہ کیا فرض کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ فجر کی نماز. جی ہاں. دیکھیے پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ سنتیں فرض سے جو پہلے رکھی گئی ہیں ان کو ان کے وقت ہی میں ادا کریں آپ. اور فجر کی سنت کی تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لا تدعوا رکعتي الفجر، کہ فجر کی 2 رکعت کو تم مت چھوڑو. وَإِن طَرَادَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ کہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں. تو مطلب کیا ہوا؟ ایسی ہمہ ہمی میں بھی فجر کی سنتیں مت چھوڑو فرمایا. تو مطلب یہ کہ اچھا اہتمام کرو، پہلے اٹھ جاؤ تاکہ فرض سے پہلے تم سکون سے ادا کر سکو. اب چھوٹتی کب ہے؟ آپ غفلت کر کے پہنچتے ہیں ایسے وقت میں جب کہ جماعت ٹھہر چکی ہے، جب کہ دوسری رکعت چل رہی ہے، اب پڑھنے تک نماز جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تب آپ کو خیال آتا ہے کہ میں اب کیا کروں، چھوٹ گئی بعد میں پڑھوں. تو شریعت اسلامیہ میں اس کا فقہ حنفی کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ بعد میں پڑھنے کی گنجائش اس میں رکھی، اس کی اہمیت بتانے کے لیے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں. آپ کی اگر صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے اور آپ کا بورڈنگ ٹائم اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اس کے بعد اگر جائیں گے تو کاؤنٹر کلوز ہونے کے بعد آپ کی انٹری ہو سکتی ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے نہیں اس کے بعد کی فلائٹ میں مجھے بھیجا دیجیے. تو کہیں گے نہیں، آپ ٹکٹ اور خریدیے، یہ جا چکا. تو میں دنیا کے اعتبار سے جب آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، اگر یہ گنجائش رکھتے وہ لوگ کہ ٹھیک ہے آپ آ چکے ہیں، یہ فلائٹ میں انڈیگو کی نہیں جا رہی، کسی جو ہے ایئر لائن کی، تو اس کے بعد والی میں بھیج دیں گے. ایسا آپ کو قبول نہیں کیا جاتا تو آپ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ نے فجر کے نظام میں بھی اتنی شدت اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ غفلت کی نیند سوتے ہوئے نہ رہیں، پہلے سے اہتمام کر کے جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں اور اس کے لیے کوشش کریں. البتہ ظہر کی 4 رکعت سنت کے حد تک بتایا گیا. اگر پہلے فرض سے پہلے اگر نہ پڑھ سکیں تو آپ بعد میں فرض کے بعد 2 سنت پڑھ کر وہ 4 رکعت چھوٹی ہوئی سنت کو پڑھ لیں. لیکن فجر کا معاملہ اس سے زیادہ تاکید کا تھا، اس لیے اس کے لیے پہلے ہی پڑھنے کا حکم ہے، بعد میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ سنت اور فرض 2 ایک ساتھ اگر فوت ہو گئی ہے، ظہر سے پہلے کے وقت میں آپ پڑھ لے رہے ہیں یعنی زوال سے پہلے، تو پھر دونوں بھی ملا کر پڑھیں گے، ورنہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا کہ ذہن کھل جائے. حج کے اندر آپ دیکھیے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. حج کا فرض اگر چھوٹ گیا تو دوبارہ حج کرنا ہے. واجب چھوٹ گیا تو بکرے کے قربانی دم دے کر اس کی تلافی کر لینا ہے. لیکن سنت چھوٹ گئی تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. مطلب اس کو زور دیا گیا ہے کہ تم چھوڑو مت، اس سے برکت سے محروم ہو جاؤ گے، سعادت سے محروم ہو جاؤ گے. اس لیے اس کے لیے اس کا بدل نہیں رکھنا، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. جی بے شک، کیا بات، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور جی بنگلور سے سوال کیا تھا عبدالرشید صاحب نے کہ ان کے بیٹے کا رشتہ طے ہو گیا ہے، تو اب یہ تھوڑا شیچ و پنج میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے استخارہ کس کو کرنا پڑے گا، کس طرح سے کرنا پڑے گا؟ ان کو کرنا پڑے گا یا ان کے بیٹے کو کرنا پڑے گا؟ اس طرح کا اور ایک سوال کسی بہن نے بھی پوچھا تھا، استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ جی جی دونوں کو بالکل دہلی سے سنجیدہ صاحبہ نے کیا تھا. جی ہاں جی. تو دیکھیے طریقہ استخارہ کا یہ ہوتا ہے
کہ کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے سلسلے میں آپ کا کوئی رجحان نہیں بن رہا ہے کہ کریں یا نہ کریں، اس جانب کوئی ایک خیال قائم نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی خیال بنو نہ بنو، آپ یہ کام اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ استخارہ کرو۔ استخارہ جس کو کام کرنا ہے وہ خود کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور پہلی رکعت میں بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھ لے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، یا پھر جو بھی آپ کو آسانی سے پڑھنے میں اطمینان ہے وہ پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اب ایک طویل دعا ہے، مفہوم اس کا خلاصتاً بول دیتا ہوں میں کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے، تیری قدرت کے ذریعے سے میں اللہ قدرت طلب کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو اس معاملے میں میرے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتری کو جانتا ہے، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اگر میرے لیے دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ کام میں بہتری نہیں ہے، یہ رشتے میں بہتری نہیں ہے، تو یا اللہ اس سے میرے توجہ کو ہٹا دے۔ جہاں پر بھی خیر میرے نصیب میں ہے، جو بھی رشتہ میرے نصیب میں بہتر ہے وہ رشتہ جما دے، اور دل میں اس کے سلسلے میں اطمینان عطا فرما دے۔ یہ دعا کر لیں، آرام کر لیں۔ دل میں اگر رات میں کوئی خواب اگر آ جائے، اس کے اندر آپ کو اس کی طرف کرنے کا یا نہ کرنے کا کوئی اگر اشارہ مل جائے تو اس کے مطابق کریں، یا نہیں خواب وغیرہ نہ دیکھیں، صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد دل میں خیال آ رہا کہ کرنا چاہیے، بس یہ رشتہ ہونا ہی چاہیے، یہ خیال آ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اب اس کو آپ اختیار کر کے کرنے کی طرف رجحان ہوا تو کریں، نہیں کی طرف ہو رہا ہے تو نہ کریں۔ یہ ہے اس کا مسنون طریقہ جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا اور بتایا ہے۔ کون کرے؟ تو جس کا معاملہ ہے وہ کرے، زیادہ بہتر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب خطبہ امام صاحب دیتے ہیں تو خطبے کی جو ہے 3 ہی سیڑھیاں کیوں ہوتی ہیں، 4 یا 2 کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں سارے کے سارے کاموں میں، تو حضور علیہ السلام کے مبارک عہد میں 3 سیڑھیوں والا ہی ممبر تھا، اس لیے اسی کی پیروی اور اقتداء کرتے ہوئے مساجد میں 3 سیڑھیاں والا ممبر بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر مساجد اتنی بڑی ہے کہ خطیب اس تیسری سیڑھی پر، وہ 3 سیڑھیوں والے ممبر پر ٹھہرے گا تو نمایاں نہیں ہو سکے گا۔ بڑی مسجد ہے، جیسے شہر حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے یا جامع مسجد دلی ہے، تو وہاں ایسے وقت میں زائد سیڑھیوں کا ممبر ہے۔ بے شک اس وقت مسجد نبوی میں بھی زائد سیڑھیوں کا ممبر ہے، حرم کعبہ میں بھی زائد سیڑھیوں کا ممبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت کی بنیاد پر ہے، ورنہ عام مساجد میں تو ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ خطیب نمایاں ہو جاتا ہے تو 3 سیڑھیوں والا ممبر ہی ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے عہد میمون میں 3 سیڑھیوں والا ہی ممبر تھا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا امام صاحب، اگر جیسے وہاں پہ اگر سیڑھیاں نہیں ہیں تو کوئی اونچی چیز اسٹول یا چوکی وغیرہ رکھ کے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں خطبہ؟ اگر وہاں پہ سیڑھیاں نہیں ہیں، کوئی ایسا اگر ایسا کوئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مساجد کے ساتھ ممبر کا اہتمام کرنا یہ مساجد کی تعمیر کا حصہ ہی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے برابر تعمیر کرتے ہو۔ لیکن اگر توسیع ہو رہی تھی تو ایسی، یا نئی جو ہے ابھی تعمیر ہو رہی، مکمل سب چیزیں بنی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی بھی بلند چیز رکھے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر خطیب خطبہ دے سکے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بینگلور سے بات کر رہا ہوں، منظور بول کے۔ صاحب یہ میاں بیوی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی پراپرٹی میں، ان کے والد کی پراپرٹی میں بچے کو اور بیوی کو کیا بھی حصہ نہیں بولتے صاحب ادھر۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو اور اس کے بچے کو ان کے لڑکے کے والد کی پراپرٹی میں کیا بھی حصہ نہیں، کیونکہ ان کی ماں باپ کی زندگی میں لڑکے کا انتقال ہو گیا بول کے ایسا بولتے صاحب ادھر۔ کوئی سوال آپ کا سمجھ میں آیا؟ آپ وضاحت کے ساتھ پوچھیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو بیوہ ہو گئی ایک عورت سے، ایک عورت بیوہ، جی بیوہ ہے نا، بیوہ شوہر کی پراپرٹی میں بچی کو، بیوہ کو کوئی حصہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی جو انتقال کر گیا اس کی بیوی کو، ہاں جی، بیوی اور اس کی بچی کو کیا بھی لڑکی کے نام تو پراپرٹی نہیں ہے، لڑکی کے والد کے نام پر پراپرٹی ہے، لیکن لڑکے کا والد زندہ ہے، ان کا بیٹے کا انتقال ہوگا، اس لیے ان کو شریعت میں کیا بھی حصہ نہیں بول کے بتا رہے سب۔ ارے میرے عزیز بھائی، پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کا حصہ ہوتا ہے، خسر کی پراپرٹی میں کوئی حصہ رہے گا؟ بولیے آپ اس کو، نہیں، بہو کا حصہ خسر کی پراپرٹی میں نہیں ہوگا، اس کے اپنے خاوند اور شوہر کی پراپرٹی میں ہوگا۔ تو شوہر کی اگر کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو اس میں حصہ، اس کو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا کوئی اس کی پراپرٹی ہی نہیں ہے، تو اس کی پراپرٹی میں اس کی بیوی کا حصے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن والد کے نام پر پراپرٹی ہے تو وہ لڑکے کی، اس کے اوپر تو نہیں آئے گا سر؟
دیکھیے آپ شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کا حصہ ہوتا ہے. یہ آپ کی میری عقل سے طے ہونے والی بات نہیں. اللہ نے قرآن میں جو ہدایت بتائی اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کی بیوی کو اس کا حصہ ملے گا, اس کے پراپرٹی میں حصہ ملا. بیوی انتقال کر گئی تو شوہر کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا. یعنی ساس کا بہو کا معاملہ نہیں ہے, خسر کا بہو کا معاملہ نہیں ہے, شوہر کا ہے, اس کے ماں باپ کا ہے. جو لڑکی ہے اگر اس کے ماں باپ انتقال کر گئے تو ان ماں باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا. اولاد انتقال کر گئی تو اولاد کی پراپرٹی میں اس کو حصہ ملے گا. خسر کی پراپرٹی میں بہو کا حصہ نہیں ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سری نگر کشمیر سے. جی سوال پوچھیں اپنا. سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے 27 سال کا. جی. اور کئی سالوں سے وہ نیند میں بہت ڈرتا ہے, بہت پریشان کیا ہے اس کو. تو دوسری بات یہ آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے رات کو. جی. لیکن ہم بھی پریشان ہیں اس کے ساتھ. یہ رات کو ڈرتا ہے, کوئی ستاتا ہے اس کو نیند میں. جی. ہم اور چلاتا بھی, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ کسی صحابی نے بلی کو کھانے کے لیے ایسے تڑپایا تھا مارنے کے لیے. وہ بہت برا ہے اس کی. ہاں ایسا ہی مسئلہ ہے ہمارے گھر میں بھی. ہم چوہوں کو پکڑتے ہیں, بہت نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو ہم پنجرا لگاتے ہیں مارنے کے لیے. کیا یہ گناہ مت ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب مہربانی. ہاں دیکھیے پہلی بات تو وہ صحابیہ کا واقعہ نہیں ہے, وہ حضور پہلے والے دور کا واقعہ سنا ہے. حضور کے صحابیہ میں کوئی بلی کو مارے نہیں. وہ بھی مارے نہیں تھے, بلی کو باندھ کے رکھے تھے جس کی وجہ سے کھانے پینے کا بندوبست تھی کہ مر گئی تو اس کا ذکر کیے. اب رہے گا چوہے وغیرہ کوئی تکلیف دینے والی چیز یا کوئی جانور آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے, آپ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسی تدبیر کرتے ہیں جس سے وہ ہلاک ہو جائے تو آپ گناہ گار نہیں ہوتے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. وقت نہیں ورنہ ان کا سوال جو ہے کل انشاءاللہ شامل کر لیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.